حاضرین جمعہ، دینی و ملی ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تنہا مالک، خالق، رازق، مدبر، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرور کونین جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں کے بعد صحیح دین ہم تک پہنچا اور آج ہم ہی صراط مستقیم پر صحیح طریقے سے گامزن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو گمراہیوں سے اور برائیوں سے بچا کر رکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ محترم سامعین کرام، مختصر سے وقت میں جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، موضوع بیان ہے وقت کی اہمیت و ضرورت۔ وقت کی نزاکت سمجھتے ہوئے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ موضوع ہماری اور آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ ایک اٹل قاعدہ قانون اللہ رب العالمین نے بیان کیا اس آیت کریمہ کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد بھی اترے گی، اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا معاون اور مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مالا مال کیا ہے، اور اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم ما كل من سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ اللہ رب العالمین اپنی معرفت کرا رہا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ الذی خلق السماوات، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعہ تمہارے لیے کھانے کو طرح طرح کے پھل عطا کیے، اور اتنا ہی نہیں، اس نے تمہارے لیے سمندروں میں کشتیوں کو بھی مسخر کر دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، جو پے در پہ لگاتار چل رہے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے اپنے رب سے جس چیز کا بھی سوال کیا، جو بھی چیز تم نے اپنے رب سے مانگا، اللہ رب العالمین نے وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہے، تو کوئی اس کا حساب نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں گن سکتا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً یہ انسان تو ہے ہی ظالم ناشکرا۔ ان آیات مبارکہ میں غور کرے تو اللہ رب العالمین نے اپنی متعدد نعمتوں میں سے ایک نعمت خاص طور پر ذکر فرمائی ہے، اور وہ ہے دن اور رات کا مشتمل ہونا۔
اور دن اور رات ہی در حقیقت وقت ہے، دن اور رات ہی در حقیقت وقت ہے، اور انسانوں کی زندگی دن اور رات پر مشتمل اسی وقت کا نام ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وقت یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، عظیم نعمت ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں اور اسے فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی وقت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اسی وقت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب اوچھا جائے اور دن کی قسم جب روشن ہو جائے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے بعض ساعات کی قسم کھاتے ہوئے وقت کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے، وقت کی اہمیت کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اجاگر کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، تو کہیں پر اللہ رب العالمین چاشت کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، تو کہیں پر اللہ رب العالمین عصر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں، والعصر، قسم ہے عصر کا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یا اس کا معنی زمانہ بھی مراد لیا گیا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی جو ہے وقت بھی لیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالی زمانے کی قسم کھا کر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تم جس چیز کو حقیر سمجھتے ہو، جس نعمت کی تم قدر نہیں کرتے ہو، وہ نعمت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت ہی معزز ہے۔ اور یہیں پر ایک بات اور بتلاؤں کہ اللہ رب العالمین ہر کسی چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے، ایرو غیرو نتھو چیزوں کی اللہ رب العالمین قسم نہیں کھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی خود انتہائی عظیم الشان ہے، تو اللہ رب العالمین عظیم الشان چیز ہی کی قسم کھاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اسے فضول کاموں میں ضیاع کرنے سے، برباد کرنے سے بچانا چاہیے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دنیا کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے اس کے جس کے اندر 4 چیزیں موجود ہوں، جس کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خسارے سے بچنے والا انسان، گھاٹے سے بچنے والا انسان، نجات پانے والا بس انسان وہی ہے جس کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہو اور اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ان 4 چیزوں کے ساتھ مشغول کر لے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 4 چیزیں کون ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 دعوت الی اللہ، اور چوتھی چیز صبر ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ عصر کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، یہ دنیا کے سارے انسان گھاٹے اور سودے میں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور اسی طریقے سے حق بات کی تلقین کی، اور حق بات کہنے میں جو اسے مصیبت پریشانیاں پہنچی تو اس نے اس پر صبر کیا۔ اب غور کریں، سوچیں کہ اگر ہمارے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اچھے اور معزز بندے ہیں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہماری قدر ہے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ 4 چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فرما دیا کہ تم تو ذلیل ہو، تم رسوا ہو، اور اسی طریقے سے تم خسارہ اٹھانے والے انسانوں میں سے ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، پہلی نعمت صحت و تندرستی ہے اور دوسری نعمت خالی اوقات ہے۔ صحت و تندرستی کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہو تو آپ جائیے ہاسپیٹل کا چکر لگائیے کہ اب میں سے ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کھاٹ پر پڑے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے ہیں، اپنے پیر سے چل کر بیت الخلا تک نہیں جا سکتے ہیں، اور اپنے سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو نعمت دی ہے، ہم اس نعمت کا ناجائز اور غلط استعمال کر کے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ صحت و تندرستی جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اس دنیا کے اندر ان دو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ بعض لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر یا ان کے ساتھ محفلیں منعقد کر کے اپنے فارغ اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی قیمتی اوقات کو جن دوستوں کی وجہ سے ضائع اور برباد کرتے ہیں، قیامت کے روز ان کے لیے شدید پچھتاوا ہوگا اور باعث حسرت و ندامت، شرمندگی انہیں محسوس ہوگی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو خود چبائے گا، یعنی یہ انسان اپنے ہاتھوں کو خود کاٹے گا اور کیا کہے گا؟ اے کاش ہم نے رسول کی روش اختیار کی ہوتی، رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، اے کاش ہم نے فلاں شخص کی راہ کو نہ اپنا ہوتا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے ورغلایا، مجھے سیدھے راستے سے بھٹکائے رکھا۔ نماز کا وقت تھا، میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلیے نماز پڑھنے، اس نے کہا کہ نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، چوراہوں پر بیٹھ کر اس کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، اسی طریقے سے کہیں اور جگہ پر اپنے خالی اوقات کو ضائع کر دیا، صرف اور صرف اپنی دوستی کی وجہ سے کہ ہماری دوستی قائم رہے، ہماری دوستی نہ ٹوٹے، ہمارے درمیان دشمنی نہ پیدا ہو جائے۔ ایک اور موقع پر پچھتائے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اس دن جس دن ہمارے اور آپ کے چہرے کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا تو انسان کیا کہے گا؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا، وہ کہے گا اے کاش، ہائے افسوس میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج ہمیں یہ پچھتاوا نہ ہوتا۔ گویا کہ انسان جو خالی وقت ملا تھا اسے فضول کاموں میں جب ضائع کر دے گا اور جب اللہ رب العالمین اسے اپنا عذاب دے گا تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ پچھتائے گا، لیکن یہ پچھتاوا صرف اور صرف ویسے کہ ویسے رہ جائے گی۔ اس لیے مثل مشہور ہے نا کہ جب چڑیا کھیت چگ جائے تو پھر پچھتانے سے کیا فائدہ۔ محترم سامعین کرام، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کے مثال کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال عطر فروش اور بھٹی دھوکنے والے انسان کی طرح ہے۔ عطر فروش یا تو آپ کو اپنا عطر ہدیہ کے طور پر دے دے گا، یا اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہوگی تو آپ اس کے عطر کو خرید لیں گے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اگر کم از کم آپ عطر کی دکان پر جائیں گے تو اس کے دکان سے خوشبو ضرور محسوس کریں گے۔ لیکن بھٹی دھوکنے والے انسان یا تو آپ کے کپڑے کو جلا ڈالے گا، آپ کے کپڑے کو گندا کر دے گا، اور اگر کپڑا گندا نہیں ہوا تو یاد رکھو کہ اس کے جسم سے بدبو جو ہوگا وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوگا۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، لہٰذا اچھے لوگوں کو دوست بنا کر برے لوگوں کو دوست نہ بنا کر اپنی قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد ہونے سے بچانا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں یہی محفلیں اور یہی مجلسیں جن کو ہم خوش کرنے کے لیے اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتے تھے، برباد کر دیتے تھے، اللہ رب العالمین کی گرفت سے ہم اور آپ ہرگز نہیں بچ سکتے ہیں۔ دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم الا كان مجلسهم ترة يوم القيامة ان شاء عفا عنهم وان شاء اخذهم، رواه مسند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، ایسی محفلیں رچاتے اور بچاتے ہیں جس میں نہ تو اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتے ہیں، تو یاد رکھو ایسی مجلسیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بری مجلس ہوگی۔ تیرتن علیہم یوم القیامت ان شاء عفا عنہم، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو معاف فرما دے گا تمہیں، وَإِن شَاءَ أَخَذَهُمْ، اور اللہ رب العالمین چاہے گا تو تمہاری گرفت کر لے گا، یعنی تمہیں اس کی سزا دے گا۔ محترم سامعین کرام، بعض لوگ کہانیوں، داستانوں، من گھڑت واقعات پر مشتمل ڈائجسٹ اور رسالے پڑھ کر اپنے فارغ اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ جن فارغ اوقات میں کہانیاں پڑھتے ہیں، قصے پڑھتے ہیں، من گھڑت واقعات پڑھتے ہیں، اس میں قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھتے یا حدیث نبویہ کا مطالعہ کرتے یا صحابہ کرام کے سچے واقعات کو پڑھتے یا سیرت صحابیات کو پڑھتے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ اللہ رب العالمین ان کی عمر کو بابرکت بنا دیتا، اللہ رب العالمین تمہاری عمر کو بڑھا دیتا، تمہاری زندگی کو خوشحال بنا دیتا، اور اسی طریقے سے تمہارے اوپر جو پریشانیاں نازل ہونے والی تھیں اللہ رب العالمین اس کو بھی ہٹا دیتا۔ محترم سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، بعض لوگ بہت رات دیر تک جاگتے ہیں، بہت رات تک کے جاگتے ہیں، اور پھر رات کی ان مبارک ساعات میں سو جاتے ہیں، ان گھڑیوں میں سو جاتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، جیسا کہ ابھی آگے میں دلیل دوں گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ رات کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب کہ رات کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کسب معاش بنا دیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو پردہ پوش بنا دیا اور دن کو کسب معاش کا ذریعہ بنایا۔ عرض کر رہا تھا کہ جب رات گزر جاتی ہے اور مبارک ساعات آتی ہے جن میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر ندا لگاتا ہے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آئے اور اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے کرے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں یہاں پر کہ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے کہ ہر دن جب رات کا چار حصوں میں سے 3 حصہ گزر جاتا ہے، اللہ رب العالمین ہر دن سب سے نچلے آسمان پر آتا ہے، آواز لگاتا ہے، ندا دیتا ہے اپنے بندوں سے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی مراد کو پوری کر دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنی فریاد کرے تو میں اس کی فریاد کو سن لوں، کون ہے جو اپنی پریشانی کو میرے سامنے رکھے تو میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دے دوں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ایسا شخص ہے، کون میرا ایسا بندہ ہے کہ جب وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، مجھ سے اپنے سامنے روئے گڑ گڑائے تو میں اس کی گناہوں کو بخش دوں۔ یہ کب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ رات میں کہہ رہا ہے، دن میں نہیں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ نوجوان جو آج موبائل میں گپ شپ ہو چکے ہیں اور موبائل ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھ چکے ہیں، جب رات کو 2 بجے تک جاگتے ہیں اور جب رات کا آخری حصہ آتے ہیں تو پھر وہ بستر کا رخ لے لیتے ہیں۔
اتنا ہی نہیں، رات کو سو بھی جاتے ہیں، نماز فجر بھی چھوٹ جاتی ہے، اس کی انہیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور جب انہیں ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے تب وہ جاگتے ہیں اور فٹافٹ تیار ہو کر ڈیوٹی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے ڈیوٹی کی اتنی فکر ہوتی ہے لیکن نماز کی فکر نہیں ہوتی ہے، گویا کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دیا اور آخرت کو فراموش کر دیا، آخرت کو بھلا دیا۔ محترم سامعین کرام، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ سب سے زیادہ وقت کے ضیاع کا ذریعہ ہمارا یہ موبائل ٹیلی فون ہے، جس میں ہر عمر کے لڑکے، چاہے چھوٹے ہوں یا جوان، چاہے چھوٹے ہوں بڑے، جوان ہو یا بچے، مرد ہو یا عورتیں، سب کو انتہائی مشغول کر کے رکھ دیا ہے، سب کو اپنی چنگل میں پھنسا لیا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ اپنی پسندیدہ گیم میں مشغول ہوتے ہیں، تو کئی لوگ فیس بک پر مشغول ہوتے ہیں، تو کئی لوگ واٹس ایپ پر مشغول ہوتے ہیں، تو کئی لوگ فلمیں سنتے ہیں، کئی لوگ گانے سنتے ہوئے یا ویڈیو کلپس وغیرہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فرمان پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو شخص اپنے فارغ اوقات کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا اس کی خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا اس کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں حساب بھی دینا ہے، پھر بھی ہم اور آپ غافل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ آئیے وہ 5 چیزیں کون سے؟ ان شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنی بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت و تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو اپنی غربت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وشغلک قبل فقرک، اور اپنی مشغولیت کو فراغت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ حدیث مبارکہ میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو بچوں سے مخاطب ہوئے، نہ تو بوڑھوں سے مخاطب ہوئے۔ اگر مخاطب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان سے ہیں، ایک نوجوان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیے، جوانی، صحت، فراغت اور اسی طریقے سے مالداری، زندگی کے ان 4 چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کی زندگی کو موت اور حیات کے بیچ میں رکھ دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے جوانی کے بعد بڑھاپے کا سامنا کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اٹل قاعدہ قانون ہے کہ اگر ایک انسان جوانی پاتا ہے تو اسے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم ضرور رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے صحت و تندرستی کے بعد اس کی زندگی میں بیماری بھی آئی ہے، اور اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے تم کو مالدار بنایا ہے تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں فقیر بھی بنا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں خالی اوقات دیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کسی اور چیز میں مشغول کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو 4 مراحل ہوئے، جوانی، صحت، غنا، فراغت، اس کے بعد انسان کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ انسان کو یہ اپنے اختیار میں ہے، اگر وہ اپنی جوانی کو، اپنے صحت و تندرستی کو، اپنے فراغت کے اوقات کو، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کر رہا ہے، تو گویا کہ اس کے لیے خیر اس دنیا میں بھی ہے
اور لازمی بات ہے کہ اس کی عقبہ بھی بہتر ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن اسے بہت ہی پچھتاوا ہوگا۔ ایک اور حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم پر ہر آنے والا نیا دن، یہ جو دن اور رات آ رہے ہیں نا، یہ دن اور رات کیا کہہ رہے ہیں کہ اولاد آدم پر ہر آنے والا دن اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے ابن آدم سن لے، اے ابن آدم سن، میں نئی مخلوق ہوں، پس تو مجھ میں عمل صالح کر، اگر تو مجھ میں عمل صالح کرتا رہا تو میں کل قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اور اگر تم نے میرے ساتھ عمل صالح نہیں کیا، تو نے وقت کو یوں ضائع اور برباد کر دیا، تو یاد رکھ میں جب واپس چلا گیا تو پھر لوٹ کر واپس نہیں آنے والا ہوں، اگر میں تمہاری زندگی سے چلا گیا تو پھر لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ رات کے کلمات بھی اسی طرح ابن آدم سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم آواز کو نہیں سن رہے ہیں، ظاہری طور پر وہ چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن باطنی طور پر اس چیز کو ہم اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے قدم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے، 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لے۔ نمبر 1، ان عمرہ فیما افناؤ، یہ تمہاری عمر کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ ہم نے جو تمہیں یہ عمر دیا تھا، 70 سالہ 75 سالہ 80 سالہ کی زندگی، اے میرے بندے بتا تو نے اسے کہاں خرچ کیا تھا۔ بہت ہی خوش نصیب وہ شخص ہوں گے جن کے پاس ان سوالوں کا جواب ہوگا، اور وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ میں نے تیری اطاعت میں گزار دیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے گزار دیا تھا۔ لیکن جن کے پاس ان سوالوں کی جواب نہیں ہے تو انہیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور یہ عہد و پیمان لے کر اٹھنا چاہیے یہاں سے کہ اللہ، میں نے جو غلطی کی، میں نے زندگی کے اوقات کو جو یوں ہی ضائع کر دیا، برباد کر دیا، میں اب یہ عہد لیتا ہوں، یہ پیمان لیتا ہوں کہ اے اللہ تم میری پچھلی غلطیوں کو معاف فرما دے، میں اس کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہا ہوں، اور جو وعدہ کیا ہوں انشاءاللہ اے اللہ میں اس کی وعدہ خلافی بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ دوسری چیز، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دیکھیے کہ جب عمر کہہ دی گئی تھی تو اس میں ساری چیزیں داخل ہو گئی تھی، بچپنا بھی آ گیا تھا، جوانی بھی آ گئی تھی، بڑھاپا بھی آ گئی تھا، لیکن جوانی کے الگ سے سوال کرنے کی کیا بات تھی؟ علماء محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جوانی کی اہمیت بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ جوانی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور فوراً وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی شہوت پر کنٹرول رکھ لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی جوانی کی عبادت سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد آنا پڑتا ہے، کیا کرے، فارغ گھر میں بیٹھا ہے تو چلیے 2 رکعت کم سے کم نماز ہی پڑھ لے، وہ بھی دل سے نہیں آتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن ایک جوان جب عبادت کرنے آتا ہے تو اس کی نماز کے اندر خشوع خضوع ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے دل میں صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف، تقوی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا۔ یہ مال بہت ہی اہم چیز ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھیے تو کئی ایک صحابہ اکرام ایسے ملیں گے آپ کو، کئی ایک صحابی ایسے ملیں گے
کسی مال کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی ہے، جنت کی بشارت دے دی ہے۔ خصوصی طور پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو لوگ پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے عثمان آج کے بعد تم جو کچھ بھی کرو اللہ رب العالمین تمہاری گرفت نہیں پڑ پائے گا۔ لیکن یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا کیوں روتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس جب عذاب جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا اللہ رب العالمین کے دوسرے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ کے دل میں اتنا ڈر اور تقوی اللہ رب العالمین کا نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس جواب سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قبر سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی، یہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو آنے والے اور مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر میں اسی قبر میں ناکام ہو گیا، میرے بھائیوں اور دوستوں دیکھیے کہ جب ہماری اور آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں قبر میں لے جایا جاتا ہے، وہیں سے ہماری برزخی زندگی چالو ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اچھے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ، اور اگر برے ہوتے ہیں تو وہیں سے ہمیں عذاب دیا جانے لگتا ہے۔ تو مال اور اسی طریقے سے اگر ہم نے حلال طریقے سے کمایا اور حلال جگہ پر خرچ کیا تو اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ لیکن ایک انسان ناجائز طور سے مال کما رہا ہے، حرام طریقے سے مال کما رہا ہے، تو اس مال کو کتنا ہی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیوں نہ کر دے، وہ مال قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے پانچواں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے جو علم سیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ محترم سامعین کرام، ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ علماء سے ہی علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نہیں، آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رہے ہیں اور اسی طریقے سے ایک قرآنی آیات سن رہے ہیں اپنے کانوں سے، تو آپ سے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے جو علم سیکھا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر مومنوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے او لوگو جو ایمان لائے ہو، ہر نفس کو اپنے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس نے کل اپنے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، بس اللہ رب العالمین نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق فاجر نافرمان ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دو مواقع ایسے ہوں گے انسان کی زندگی میں جہاں وہ بہت پچھتائے گا، اور انسان جو اپنی زندگی کو ابھی جوانی میں دیوانی میں گزار رہا ہے، اور دو مواقع ہماری زندگی میں موت سے پہلے آئیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ دو موقع کون سے ہوں گے۔ ان میں سے پہلا موقع موت کی گھڑی کا ہوگا، جب ملک الموت ہماری اور آپ کی روح کو قبض کرنے آتا ہے تو جو شخص مرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھتا ہے، ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت وہ فریاد کرتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو فوراً اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگتا ہے، اے میرے رب تو مجھے واپس بھیج دے، اے میرے رب میں ابھی موت کا مزہ نہیں چکھنا چاہتا، میں موت کو جام کو ابھی پینا نہیں چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جواب دیں گے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، انسان کیا کہے گا، اے اللہ ایک موقع دکھا لے۔ اللہ رب العالمین سے وعدہ کرے گا یہ بندہ، اے اللہ ایک موقع دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید کہ میں دنیا میں واپس جا کر کے نیک عمل کر لوں۔ اللہ رب العالمین جواب دیں گے،
लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअथून। ये तो तेरे मुंह की एक बात है जो तूने बक दिया, और अब इसके पीछे बरज़खी ज़िंदगी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के बारे में ज़्यादा जानता है कि मेरा बंदा क्या करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि मैंने तेरे को इतनी ज़िंदगी दी थी, 60 साल 70 साल ज़िंदगी दी थी, उसमें तू मेरे को खुश नहीं कर सका, अब मेरे अजाब को देख करके तू मोहलत मांग रहा है। बात घुमा देता हूँ थोड़ा सा माजरत के साथ, फ़िरऔन के ताल्लुक़ से भी जान लीजिए। अभी हम लोग फ़िरऔन के ताल्लुक़ से नहीं जानते हैं। फ़िरऔन ईमान ला चुका था। अक्सर लोग ये जानते हैं कि फ़िरऔन ईमान नहीं लाया था। मेरे भाइयों और दोस्तों, फ़िरऔन ईमान ला चुका था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अब तेरे ईमान की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे को पहले से समझाते रहे मेरे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन तूने उनके बात को ठुकरा दिया। चुनांचा जब वो गर्क होने लगा तो क्या कहा था? रब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, आल आना वक़द असैता क़ब्ल व कुन्ता मिनल मुस्लिमीन। ज़िंदगी भर तू नाफरमानी करता रहा, ज़िंदगी भर तूने मेरे पैगंबर को तकलीफ पहुँचाता रहा, मेरे बंदों को मारता और पीटता रहा, और अब तू अपने आप को मुसलमान कहता है। जा, तेरे ईमान की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। हूबहू यही मामला हमारे साथ होगा कि जब अब तक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, अभी हमें इसका एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब देगा तो उस वक्त भी हम भी यही कहेंगे, ऐ अल्लाह मुझे वापस भेज दे, ऐ अल्लाह मुझे नेक अमल करने की मोहलत दे दे। और दूसरा मौका जो होगा मौत के बाद का होगा। उस वक्त भी इंसान क्या कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूलु रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि ऐ मेरे बंदो, हमने जो तुम्हें माल दे रखा है उस माल को अपनी मौत आने से पहले खर्च कर लो। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर इंसान कहेगा, ऐ मेरे रब तू मुझे थोड़ा मोहलत दे ताकि मैं सदका कर लूँ, खैरात कर लूँ, व अकुम मिनस सालिहीन, और नेक लोगों में से हो जाऊँ। चुनांचा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी वहाँ मोहलत नहीं देगा। और दूसरा मौका जो होगा वो क़यामत के बाद होगा। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन, कि जब तुम्हारे रब के पास ये मुजरिमीन सर झुकाए हुए खड़े होंगे तो अपने रब से फरियाद करेंगे, अपने रब से इल्तिजा करेंगे, ऐ मेरे रब मैंने सुन लिया और मैंने यकीन भी कर लिया, लेकिन इसी मिंबर व महराज से जब हमें समझाया जाता था, हमारे कानों में ये बात बताई जाती थी या हमारे कानों से टकराती थी, तो हम उसको इस कान से सुनते थे और दूसरे कान से उड़ा देते थे। उस वक्त इंसान खुद इकरार करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब को, और क्या कहेगा? रब्बना नअमल सालिहान, ऐ मेरे रब तू अब हमें नेक अमल करने की मोहलत दे दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त भी मोहलत नहीं देगा। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो वक्त है इसकी हम कदर कर ले अपनी ज़िंदगी के अंदर, और फजूल कामों में ज़ाय होने से बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस दुनिया के अंदर राज़ी कर ले तो हम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम इस दुनिया में राज़ी नहीं कर चुके तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ भी नाकाम होंगे और वहाँ भी आखिरत में भी नाकाम और नामुराद होंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तरह तरह के अजाब से दो चार करेगा। ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने अपने इल्म के मुताबिक बयान किया। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि बारे इलाही तो हम तमाम लोगों को वक्त की अहमियत को सही तरीक़े से समझने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाही तो हम तमाम लोगों को
عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہی تمام لوگوں کو وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہی خصوصی طور پر ہمارے نوجوان جو پلیٹ فارم سے اتر چکے ہیں یا اسی طریقے سے گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تو ان کو ہدایت دے دے اور صحیح راستے پر انہیں لے آ۔ بار الہی جب تک ہم لوگوں کو اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ اسلام پر، اور جب ہم لوگوں کا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔